پاکے اسلام جی تعلیمات دین و شریعت جی احکام سکھائے تھی۔ شکریہ میرا علیہ سنت، شکریہ دعوت اسلامی۔ ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، مرحبا۔ اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے، اور انہیں ماں باپ سمیت دادا دادی نانا نانی خاندان والے کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان تاثرات میں ایک وہ بھی بچی تھی جو فیصلہ آباد کی تھی اور نابینا تھی، اور انہوں نے 4 پارے حفظ کر لیے جو بتا رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ سن رہا تھا تو یہ ہوا کہ ان میں آنکھ والوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ یہ آنکھ والی نہیں ہے اور 4 پارے حفظ کر لیے، اور جو آنکھ والے ہیں انہیں دیکھ کر بھی صحیح قرآن پڑھنے نہ آئے، اس متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، واقعی یعنی کہ لائق تقلید ہے۔ یہ نمرہ نام لکھا ہے، نمرہ اتاریہ فیصل آباد، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک حافظ قرآن بنائے، دل کی نظر روشن کرے۔ یہ سب آنکھ والوں کو بھی چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ ہم تو دیکھ سکتے ہیں قرآن کریم کو، تو نہیں اگر جانتے تو سیکھ لیں۔ بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروائیں، خود نہیں پڑھنا جانتے تو مدرسۃ المدینہ بالغان، ہزاروں مدرسے ہیں ہمارے، سب فری ہیں، تو ان میں آپ پڑھیں۔ کہیں اور ملک میں اور آپ کے یہاں آپ کو لگتا ہے مدرسۃ المدینہ بالغان ہے نہیں یا دور ہے، آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، آن لائن سروس بھی موجود ہے دنیا میں کہیں بھی ہوں آپ کی مرضی کے ٹائم پر انشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھایا جائے گا، اور دیگر بھی کورسز اس میں ہیں، تو ان سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں، علم حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ اس وقت فیصل آباد شہر میں ہمارا کورس جاری ہے پروفیشنلز فورم دعوت اسلامی کے تحت۔ سینکڑوں پروفیشنلز پورے پاکستان سے یہاں پر جمع ہیں، اور کورس کا نام ہے ہاؤ ٹو بیکم اے پریکٹسنگ مسلم، ایک باعمل مسلمان کس طرح بنا جا سکتا ہے۔ نگران پاکستان مشاورت قبلہ حاجی شاہد اتاری صاحب کے سیشنز ہو رہے ہیں، مفتی صاحب کا بھی سیشن ہے، اور مختلف پیریڈز کے اندر یہاں پر انجینئرز، آئی ٹی سے وابستہ افراد، فائنانس آفیسرز اور کارپوریٹ سیکٹر کے دیگر پروفیشنلز یہاں پر یہ کورس کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل اتوار عصر تک یہ کورس رہے گا۔ اور امیر علیہ سنت کی بارگاہ مرزا کے دعا بھی فرما دے کہ جس مقصد کے لیے ہم پورے پاکستان سے یہاں پر جمع ہوئے وہ ہم چیزیں سیکھ بھی لیں، خود بھی عمل کریں، اور اپنے شہروں میں جا کے خوب نیکی کی دعوت بھی دیگر پروفیشنلز تک اور دیگر اسلامی بھائیوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ ہمارے ایک پروفیشنل امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شعیب اتاری، سافٹ ویئر انجینئر، لاہور سے حاضر ہوں۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک انجینئر وہ اس لیے انجینئر ہے کہ وہ 4 سال یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اسی طرح ڈاکٹر وہ اس لیے ڈاکٹر ہے کہ 5 سال وہ میڈیکل کالج کے اندر پڑھتا ہے، اور اپنی اس شناخت کو مضبوط بنانے کے لیے دن رات کوششیں کرتا ہے، نئی نئی ڈگریاں کرتا ہے۔ لیکن ہماری بیسک شناخت تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس شناخت کی طرف، بیسک شناخت کی طرف، مسلمان والی جو شناخت ہے اس کی طرف ہماری کوئی خاص توجہ نہیں جاتی۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ ہم بحیثیت پروفیشنل اپنی اس مسلمان والی شناخت کو مضبوط کس طرح سے بنائیں۔
واقعی بات تو ایسا ہی ہے. اصل ہم لوگوں کو وہ یہ کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہیں. اپنی کوشش سے ہمیں مطلب یوں سمجھیے کہ اسلام ملا نہیں, اللہ پاک نے ویسے ہی عطا فرما دیا, یہ اس کا کرم ہے. تو ہم مطلب یہ کہ کاش قدردان بنتے. تو اس لیے سبھی کو کوشش کرنی چاہیے, پروفیشنلز کو بھی اور دیگر کو بھی, کہ اپنی مسلمان شناخت ہے اس پر ہم فخر کریں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اور ہمیں قرآن میں یہ حکم ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور ہرگز مت مرنا مگر مسلمان رہتے ہوئے, مسلمان ہو کر. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں مطلب دنیا میں مسلمان ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی یہ یقینی کسی فرد کو پتہ نہیں ہے کہ میں دنیا سے جاؤں گا بھی مسلمان ہونے ہی کی حالت میں. تو اس لیے بھی جد و جہد جاری رکھنی چاہیے کہ میرا ایمان جو ہے وہ سلامت رہے. اس کے لیے کوششیں بھی کرے, اتنا علم بھی حاصل کرے, اور دعائیں بھی مانگتا رہے اللہ پاک سے. ایسی صحبتیں بھی اختیار کرے کہ جس سے ایمان کی حفاظت ہو. ورنہ یہ کہ ایمان بعض اوقات رخصت ہو جاتا ہے, بندے کو پتہ نہیں چلتا, اور بھلے کتنی عبادتیں کر لے مگر ایمان اگر ساتھ نہیں گیا تو فائدہ کوئی نہیں. کہ حدیث پاک میں انما الاعمال بالخواتیم, کہ اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. تو ایمان پر خاتمہ ہوگا تو نیک اعمال کام آئیں گے, ورنہ تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. نہ نمازیں کام آئیں گی, نہ روزے کام آئیں گے, نہ زکاتیں دیے وہ کام آئیں گی. ایمان یہ شرط ہے. یہ سب کو مطلب اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ایمان ہمارے ساتھ, جب ہم دنیا سے رخصت ہوں ایمان ہمارے ساتھ ہو. برے خاتمے سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں, نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریں, جو دعوت اسلامی کا ایک طریقہ کار ہے. اسلامی بھائیوں کے لیے 72, اسلامی بہنوں کے لیے 63 نیک اعمال ہیں. ان کو دیکھیں ذرا, پڑھیں وہ ہیں کیا, کہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ پکار اٹھیں گے یار یہ تو صحیح مسلمان بننے کا طریقہ ہے. تو آپ اس کو دیکھیں تو عمل کریں, روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر خانے پور کریں. انشاءاللہ یہ کہ ایمان کی حفاظت کے بھی اسباب ہوں گے انشاءاللہ الکریم. لیکن یہ کہ آخری سانس تک اس کی فکر کرنی ہے ایمان کی, کہ اللہ پاک بس ہمارا ایمان سلامت رکھے. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے, جبکہ عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ پاک سے امید رکھے. اس حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں من دانا نفسہ کا مطلب قیامت کے حساب سے پہلے دنیا ہی میں نفس کا محاسبہ کرنا ہے, اپنا حساب کرنا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے, اور بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ. قیامت کے دن اس آدمی کا حساب آسان ہوگا جس نے دنیا ہی میں اپنا حساب کر لیا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ایک حدیث پاک میں, قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 18, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ترجمہ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. تو یوں ہر ایک کو اپنا محاسبہ یعنی حساب کتاب کرنا ہے کہ میں نے آج کیا کیا نیک عمل کیے, یا معاذ اللہ کون کون سے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے. تو گناہ سرزد ہوئے ان کی معافی توبہ کرے,
तलाफी जहाँ वहाँ तलाफी करे, न नुकसान पेमेंट करना तो वो भी अदा करे, नमाज कजा हुई तो ये तौबा भी करे, और नुकसान भी हुआ ना कि नमाज छूटी है तो इसकी तलाफी यूं के कजा भी करे। किसी की हक तलाफी की है बंदे की तो उसमें भी यही है कि अगर तौबा भी करे और बंदे से माफी भी मांगे, उसके पैसों का मसला है कि वो नाजायज ले लिए तो उसको लौटाए भी, तो इस तरह मतलब ये कि बंदा रोजाना अपना मुहसबा करे। फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु रोजाना रात अपने मुबारक पांव पर वो हंटर मारते और फरमाते बता आज तूने क्या क्या किया। हालांकि यकीनी कतई जन्नती हैं, इसके बावजूद खौफ खुदा का यह हाल है। और हम लोग तो नेकी के नून का नुक्ता भी अपने पास नहीं है, लेकिन खुशफहमियां इतनी है कि जैसे हम जैसा को पहुंचा हुआ है नहीं। अल्लाह करीम अक्ल सलीम अता फरमाए, हम सच्चे मुसलमान बनकर जिए और सच्चे मुसलमान रहते हुए दुनिया से रुखसत हों। कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब मकतबतुल मदीना की किताब बड़ी लाजवाब है ईमान की हिफाजत के ताल्लुक से, इसको जरूर पढ़िए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ईमान पे मकतबतुल मदीना की जो किताब है तो उसके पेज हैं 692 692 और हदीया है 720 720। तो ये मकतबतुल मदीना से जरूर हासिल कीजिए और दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी डाउनलोड करके इससे फायदा उठाया जा सकता है। एक कदीम रिवायत है कि घोड़े की नाल घर में खुशकिस्मती लाती है और शैतानी कुव्वतें घर से भाग जाती हैं। कई मुल्कों में ये दिलचस्प रिवायत भी पाई जाती है कि अगर बेडरूम में घोड़े की नाल को लटकाया जाए तो सोने वाले को बेडरूम में बुरे ख्वाब नहीं आते। घोड़े की नाल घर पर लगाने के हवाले से लोग क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। शिराज भाई, घर आपका है? जी हाँ मेरा। अच्छा, ये बताइए कि ये आपके घर पे जो ये ग्रिल लगी हुई है लोहे की जी, तो उसके ऊपर एक ये लोहे की एक और चीज लगी हुई है, क्या है? ये घोड़े की नाल है। ये घोड़े की नाल है। ये नाल क्यों लगाई है आपने? हमने अपने बड़ों से सुना था कि नाल अगर लग जाती है ना तो उसके घर में बलाई आते महफूज रहते। ये तो 30-35 साल से लगी हुई है। 30-35 साल से ये नाल लगी हुई है। अंदर लगाने का क्या फायदा है और बाहर लगाने का फायदा कुछ फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, कोई खास फर्क नहीं। बाहर भी लगा सकते हैं, अंदर भी लगा सकते हैं। और ये दरवाजे के ऊपर लगाना जरूरी है? लगाओ तो अच्छा रहेगा क्योंकि अंदर से गुजर होती है ना दरवाजे से। जब घर से निकलेगा
تو نال کے نیچے سے نکلے گا تو بلا سے محفوظ ہو جائے گا، جب داخل ہوگا تو نال کے نیچے سے نکلے گا تو بلا سے محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا یہ استعمال شدہ ہونا ضروری ہے؟ ہاں اچھا، یہ آپ یہ نہیں کہ نئی بنوا کے لگوا لیں، یہ گھوڑے کی مطلب پیر کے نیچے یوز ہوئی بھی جو ہے وہ کارآمد ہوتی ہے۔ اچھا نال کے بارے میں ہم نے پہلے 2 گھروں پہ نال دیکھی گھوڑے کی اور ان سے بات بھی کی ہے، تو وہاں پر یہ نال جو ہے وہ اس طرح لگی ہوئی تھی نا، اور یہاں پر ان کے گھر پہ جو نال لگی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس طرح لگی ہوئی ہے، تو اس طرح لگے ہونے اور اس طرح لگے ہونے میں کیا فرق ہے؟ نہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، نال ہونی چاہیے، بس نال ہونی چاہیے، چاہے ایسے لگائیں یا ایسے لگائیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ مطلب نال اگر نہ لگائیں تو کوئی بات نہیں، بہت سارے گھروں پہ نال نہیں لگی ہوتی، مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا نام لو، ماشاءاللہ لے لو۔ کہتے ہیں کہ گھوڑے کی نال میں 7 لکی سوراخ ہوتے ہیں، اور کیونکہ گھوڑے کی نال لوہے سے بنی ہوتی ہے اس وجہ سے شیطانی طاقت گھر سے دور رہتی ہے۔ اب موجود ہوں ایک گھوڑے کی نال بنانے والی شاپ پر، جہاں پہ لوہے کا دیگر کام ہونے کے ساتھ ساتھ گھوڑے کی نال بھی بنائی جاتی ہے، تو اس حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شریف بھائی، آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں یہ 2 نال رکھی ہوئی ہیں نا؟ جی جی، اب یہ غالباً پرانی نال ہے جی، اور ہے نا یہ دوسری جو ہے یہ نئی نال ہے۔ گھوڑے کی نئی نال اور پرانی نال میں فرق کیا ہوتا ہے؟ پرانی مہنگی ہوتی ہے، نئی مہنگی ہوتی ہے، کیا ہے ایسی؟ نئی سستی ہے، پرانی جو وہ مہنگی ہوتی ہے۔ اچھا، نئی سستی ہے، پرانی مہنگی ہوتی ہے۔ اصل میں لوگ جو لیتے ہیں نا ان کا عقیدہ ہے اس کے اوپر کہ پرانی سے جو ہمارے تعویذ گنڈے وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں۔ گھوڑے کی 4 پاؤں ہوتے ہیں نا جی، تو 4 نال لگانی چاہیے، جادو جنات ہو رہے نا، اس سے وہ ایک ہی نال لے کے جاتے ہے نا، ایک ہی لے کے جاتے ہیں لوجیکلی۔ ان کو بھی کوئی ظاہر سی بات ہے کسی مولوی کے پاس جاتے ہوں گے، بتاتا ہوگا ایسے کر لو، عالم کے پاس کسی پاس جاتے ہوں گے بھائی ایسے کر لو، یوں کر لو، یہ کر لو، یہ لگا دو۔ یہ نال بھی ایک طرح سے سمجھ لے کہ پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ گندی بھی ہو جاتی ہوگی، ناپاک بھی ہو جاتی ہوگی۔ اب اس کو جب لگاتے ہیں تو کیا مطلب غسل وسل کرواتے ہیں کیا اس کا نال کا؟ یہ تو مجھے پتا نہیں، تو نہیں پتا جو لگا۔ بڑی امیزنگ اور عجیب و غریب باتیں ہیں گھوڑے کی نال کے حوالے سے۔ شیخ سنا آپ نے؟ پلیز شیخ بتائیے، گھوڑے کی نال کا گھر پہ لگانا کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ میں نے ایک بار تو کہیں دیکھی تھی لگی ہوئی، وہ دروازے پر گھوڑے کی نال، زیادہ دیکھنے کا تو اتفاق نہیں ہوا۔ میں بہت سارے گھروں پہ گیا ہوں لوگوں کے، اس کا مطلب یہ زیادہ عام نہیں ہے، کوئی مخصوص طبقہ ہوگا وہ لگاتا ہوگا نال۔ نہ علماء کے گھر میں کبھی دیکھا، نہ صالحین کے گھر میں، صلحاء نیک لوگوں کے گھر میں، شرفاء کے گھروں میں، شریفوں کے گھروں میں، یہ دیکھی نہیں اتنی میں نے۔ تو اب یہ پتہ نہیں کہیں کالونیوں میں یا اس طرح کے علاقوں میں ہوتی ہوگی کہیں کہیں یہ ترکیب۔ اس کے بارے میں اب وہ اللہ بہتر جانے، ایک واقعہ تو اس طرح کا بھی معلوم ہوا ہے نال کے بارے میں، یہ گھوڑے کی نال کے بارے میں، کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کچھ ٹیکنیکلی وجوہات ہیں، انشاءاللہ تعالی جیسے ہی سلسلہ بحال ہوگا امیر سنت کا جواب سنیں گے۔ یوم دعوت اسلامی کی آمد ہے، آئیے کچھ دیکھتے ہیں۔ اچھا وہ ماشاءاللہ جی حضور آپ کچھ فرما رہے تھے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک واقعہ تو یہ پڑھنے میں آیا کہ کربلا شریف میں جب اہل بیت اطہار کی شہادتیں ہو گئیں تو ظالم یزیدیوں نے مبارک جسموں پر شہداء کربلا کے گھوڑے دوڑائے اور اس طرح مطلب لاشوں کی بے حرمتی کی۔ اچھا، اب یہ جو ان کی گھوڑوں کی نال جو تھی یہ بھی مطلب کچھ پرانی ہو گئی، کچھ اکھڑ گئی، اس طرح یہ اکھڑی ہوئی نال ان کی نال یہ بعض کوفے کے لوگوں کے ہاتھوں میں آئی، تو ان نادانوں نے یہ سمجھ کر کے یہ شہیدوں کے بدن سے ٹچ ہوئی ہیں یہ نالیں، ان کو انہوں نے گھروں میں لگانا شروع کیا۔
ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو ان گھوڑوں کی نال ہے کہ جو معاذ اللہ ظلم کے لیے استعمال ہوئے، اور انہوں نے ظلم سے یزیدی لشکر کے شریروں نے ظلمن شہداء کربلا کی مبارک لاشوں کی بے حرمتی کی ہے. تو یہ نال انہوں نے کہ یہ شہیدوں کے جسم سے مس ہوئی ہے، ٹچ ہوئی ہے، چلو صاحب یہ برکت والی ہے، تو یوں ان کو لگایا. اب بعض لوگوں کو غیرت جاگی کہ یہ تو غلط ہے، اس میں برکت کہاں سے آ گئی، تو انہوں نے اس کا مخالفت شروع کی. تو اس طرح اس میں یہ ختم ہوئی یا دور ہوئی. لیکن یہ کہ ایک پرابلم یہ انٹرنیشنل جیسے آ گیا. ابھی یہ واقعہ جو ہے یہ بھی تاریخ کا ہے. اب ظاہر نہ اس کی تصدیق ہو سکتی ہے نہ تکذیب ہو سکتی ہے، حقیقت حال تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اب یہ نالے پاک جو اب یہ لوگ لگاتے ہیں برکت کے لیے. اب میں مطلب ان کو مشورہ دوں گا کہ نالے پاک لگانے کا تو صحیح بات ہے کہ بزرگوں سے تو کوئی ثبوت ہے ہی نہیں. نالے پاک یہ معاذ اللہ یہ نہیں منہ سے نکل گیا میرے. گھوڑے کی نال لگانا یہ بزرگوں سے اس کا کوئی ثبوت ملا نہیں مجھے، نہ علماء اس کی تائید کرتے کہ ہاں بھائی اچھی چیز ہے اس کو لگاؤ. ہم لوگ ہیں بزرگوں کے پیچھے، علماء کے پیچھے. پھر ایک میں نے آپ کو واقعہ بھی بڑا دردناک واقعہ سنایا. اگر یہ واقعہ درست ہے پھر تو اس نال کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. تو یہ ان لوگوں نے گھروں میں لگانی شروع کر دی. اللہ کے نیک بندو گھر میں لگانا ہے نا تو آیت الکرسی لگاؤ نا، جس میں یار کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور برکت ہی برکت ہے. فرعون نے ایک محل بنایا خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے، تو اس نے اپنے باہری دروازہ یعنی مین انٹرنس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لگا دیا. بعد میں اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر دیا لیکن بسم اللہ لکھی ہوئی تھی اس کے دروازے پر. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو نے ان کو نیکی کی دعوت دی، لیکن اس بدبخت نے سرکشی کی، بغاوت کی، اپنی اس کفر سے باز نہ آیا. موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ اس کا محل جو ہے یہ برباد کر دیا جائے، تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو فرعون کے، اور میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لگا کر رکھا ہے. نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا لگا ہونے کی وجہ سے اس کا محل برباد ہونے سے بچا. یہ واقعہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر جلد اول میں لکھا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر دروازے کے باہر گھر کے کوئی لکھ کر لگا دے تو جو مسلمان نہیں ہے اس کو بھی دنیا میں اس کی برکت مل سکتی ہے، فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. تو جو مسلمان ہے اس کو کتنا فائدہ ہوگا کہ مسلمان تو اللہ کے نام سے محبت کرتا ہے، عقیدت کرتا ہے. تو یہ نال کے بجائے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لگا لیجئے، جس میں ظاہر کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا، اللہ کا نام ہے. اگر اللہ کے نام میں برکت نہیں ہے تو پھر ظاہر کسی چیز میں برکت نہیں ہے. الحمدللہ تو ہم مسلمان ہیں. اور ہاں جو ٹوٹکے بزرگوں سے ثابت ہوں، علماء جس کی تائید کریں، وہ کرنے میں حرج نہیں ہوتی، جبکہ وہ ظاہر شریعت سے نہیں ٹکراتے ہوتے تو وہ کیے جاتے ہیں. تو اس طرح نال تو میرا خیال ہے کہ آپ غور کر لیں. میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ ناجائز ہے یا گناہ ہے نال لگانا، کہ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس. لیکن یہ کہ جب اس ساتھ میں چوچو کا مربع بنا ہوا ہے تو پھر بچنا سمجھ میں آتا ہے. اللہ کا نام لگائے، آیت الکرسی لگائے. ایک بات. دوسرا یہ کہ گھوڑا دو ٹانگ پر جو یہ کھڑا کر کے دکھایا گیا تو اس سے ون ویلنگ کی یاد تازہ نہیں ہوتی. ون ویلنگ خطرناک ہے، کم خطرناک ہے، زیادہ خطرناک ہے. یہ جو اسکوٹر چلانا جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کتنے لوگ اس میں مارے جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں. تو اب جو ماہر ہے یہ گھوڑا دو ٹانگ پر کھڑا رکھنے کا تو خیر اس کے لیے تو کوئی پرابلم معلوم نہیں ہوتا اگر کوئی گھوڑے کو اضافی تکلیف نہ ہوتی ہو تو. اس کا مجھے پتا نہیں ہے.
تاہم یہ کہ اگر نہ جانتا ہو اور کبھی اس طرح ہمت کر لی اور یہ کر لیا تو یہ شفقتاً عرض کر رہا ہوں رسکی ہے یہ. اور قرآن کریم میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ماہر ہوں گے چلانے کے، باقی اپنے سے تو ایک سوال ہی نہیں ہے. میں تو کبھی زندگی میں گھوڑے پر بیٹھا ہی نہیں ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، میں نہیں بیٹھا. اب گھوڑوں کی سواری اور یہ رواج رہا نہیں، اب لوگ تفریحاً بیچتے ہیں، لیکن یہ کہیں کہیں اب بھی گھوڑوں کا استعمال بھی ہے، لیکن کم ہے، مطلب استعمال سواری کے لیے اوپر بیٹھ کر سواری کرنا زیادہ تر تو تفریح گاہوں پر دیکھے جاتے ہیں کہ لوگ شوق سے اس پہ بیٹھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور یہ بتایا کہ ڈال گھر میں لگی ہو تو کہیں یہ بھی لوگوں کا خیال ہے کہ برے خواب نہیں آتے. تو اس میں ایسا کہ برے خواب سے بچنے کے لیے بھی ایک ورد ہے. اگر سونے سے پہلے یا متکبرو 21 بار 21 ٹائمز پڑھ لے تو انشاءاللہ الکریم برے خوابوں سے بچت ہوگی. تو اللہ کا نام، اللہ کا ذکر جب موجود ہے تو اپنے یہ مطلب اس طرح کی مشکوک چیزوں میں کہاں پڑیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صد شکر خدا کا یوم دعوت اسلامی ہے، یوم دعوت اسلامی ہے، یوم دعوت اسلامی ہے، یوم دعوت اسلامی ہے. خوشیاں منائیں اہل سنت، یوم دعوت اسلامی ہے، یوم دعوت اسلامی ہے. خوب کریں اظہار نعمت، خوب کریں اظہار نعمت، یوم دعوت اسلامی ہے، 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 یوم دعوت اسلامی ہے. فیضان دعوت اسلامی، فیضان دعوت اسلامی، فیضان دعوت اسلامی. انشاءاللہ 2 سپٹمبر 2023 کو دعوت اسلامی کو 42 سال جو پورے ہو رہے ہیں، تو دنیا بھر میں اسے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، منایا جا رہا ہے یوم دعوت اسلامی کے عنوان پر. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور یوم دعوت اسلامی 2 سپٹمبر ہفتہ، ہفتے کو مدنی مذاکرہ. تو آنے والے ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ ہے یہ یوم دعوت اسلامی کے عنوان پر مزید خصوصیت والا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ کراچی سمیت دنیا بھر میں عاشقان رسول کو چاہیے کہ وہ اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کریں، اور امیر علیہ سنت سے انشاءاللہ تعالی یوم دعوت اسلامی کے عنوان پر بھی سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی رہے گا انشاءاللہ. حضور آنے والا ہفتہ یوم دعوت اسلامی. ماشاءاللہ میں مدنی قافلے والا ہوں. اچھا تو کیا یہ اچھا ہو کہ جمعہ ہفتہ اتوار
मदनी काफिले में सफर कर लिया जाए और इसके इसाले सवाब में खास नियत करें कि दावत इस्लामी के जितने भी मुबल्लिगीन और जिन्होंने दावत इस्लामी से काम किया, दावत इस्लामी से मोहब्बत की और अब दुनिया में नहीं है, इनके इसाले सवाब की नियत कर ली जाए। माशाअल्लाह। 3 दिन मदनी काफिले में सफर कर लिया जाए और हफ्ते का मदनी मुज़ाकरा, ये जहां भी जाएंगे मदनी काफिले वाले जहां जहां मुमकिन हो इज्तिमाई तौर पर ये मदनी मुज़ाकरा देखे, ये मुमकिन तो है। बिल्कुल, हजारों मकामात बढ़ जाएंगे। जिम्मेदारों से, हाँ, जिम्मेदारों से तरकीब बनाकर स्क्रीन लगाकर सारा मदनी काफिला भले मदनी मुज़ाकरा जाके देखे वहां। तो मेरा कोई मदनी बेटा मदनी काफिले से महरूम न रखे खुद को, और मेरी मदनी बेटियां भी अपने अपने महारिम पर कोशिश करें कि वो 1, 2, 3 सितंबर जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन मदनी काफिले में सफर की सादत हासिल करें। या अल्लाह पाक, जो मेरा मदनी बेटा 1, 2, 3 सितंबर 2023 जुम्मा, हफ्ता, इतवार दावत इस्लामी के मरहूमों के ईसाले सवाब के लिए 3 दिन के मदनी काफिले में सफर करे, और जो मेरी मदनी बेटी अपने महरमों पर कोशिश करे, इन सबको इससे पहले मौत ना आए जब तक तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा ना देख लें। प्यारे महबूब करीम तशरीफ ले आए आखिरी वक्त, और दीदार भी करवाएं और कलमा भी पढ़ाएं, और कलमे ईमान के साथ ये 3 दिन के मदनी काफिले में सफर करने वाला या इसके लिए कोशिशें करने वाला या कोशिशें करने वाली ये शान से ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाय खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जुमेरात जो आने वाली जो जुमेरात है ये 31 अगस्त है, तो चूँकि अब योम दावत इस्लामी का सिलसिला भी करीबी होता है, तो इंशाल्लाह हफ्तावार इज्तिमा में जो बयानात हैं वो भी योम दावत इस्लामी के उन्वानात को उसमें शामिल किया गया है। और जो जुम्मा आएगा यानी 1 सितंबर, तो उसमें भी इंशाल्लाह जुम्मा में जो बयानात हमारे दावत इस्लामी के तहत दिए जाते हैं, इंशाल्लाह उसमें भी इस मौजू को रखने की हमने कोशिश की है इंशाल्लाह। फिर रात इशा के बाद यानी कि 1 सितंबर को माजी की यादें वो भी इंशाल्लाह इसी तरह दावत इस्लाम योम दावत इस्लामी की ये इंशाल्लाह इसमें बहुत सारे मौज़ूआत आपको सुनने सीखने को मिलेंगे। इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाई के बहुत सारी बातें सुनने सीखने को मिलेंगी। तो फिर इसी तरह फिर हफ्ते को मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला होगा, और इतवार को इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रात को एक लाइव सिलसिला होगा जो एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, इस्लामी भाई और ये सब जमा होंगे। सवाल जवाबात, तोहफे, इनामात, अराकीन शूरा वगैरह सब साथ होंगे इंशाल्लाह। ये भी सिलसिला मदनी चैनल पर बराह रास्त देख सकेंगे, और इसके अलावा भी ये पूरे एक सिलसिला चलता रहेगा। और यहाँ तक कि हम 7 सितंबर जब शुरू होगी तो 7 सितंबर को इंशाल्लाह ताला योम ख़त्म नबूवत भी मनाया जाएगा, और इस पर इंशाल्लाह सुनो तो बारा बयान भी होगा और रात भी प्रोग्राम होगा। हुज़ूर क्या फरमाते हैं? सुभान अल्लाह। मदीना मदीना। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ योम दावत इस्लामी के तौर पर हुज़ूर अगर शुक्राने के नवाफिल का भी कोई एहतमाम हो जाए, यानी हफ्ते को जो मदनी मुज़ाकरे हफ्ते को इशा की नमाज के बाद या इतवार को ज़ोहर के बाद भी किया जा सके। इतवार इतवार तो 3 सितंबर हो जाएगी, 2 सितंबर को अगर शुक्राने के नवाफिल का हम एहतमाम करें इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों के लिए, तो कौन सा वक्त मुनासिब रहेगा? ख़ास तौर पर जब कोई भी वक्त हो जाए। इस्लामी भाइयों के लिए तो इशा की नमाज के बाद मुनासिब लग रहा है कि काम धंधे से भी फारिग हो चुके होंगे और नमाज तो पढ़नी है 5 टाइम की। तो इशा के बाद ये कि इशा की नमाज के बाद फौरन
दुआ सानी से पहले दूसरा फातिहा जो पढ़ा जाता है ना, इससे पहले वित्र वगैरह पढ़ने के बाद इमाम साहब जो है वहीं नफलें शुक्राने के तौर पर अदा कर लें और सारे लोग इसके साथ पढ़ लें, तो इंशाल्लाह यूं हजारों लाखों इस्लामी भाई दुनिया में बाजमात नफलें शुक्राने के नफल पढ़ने में कामयाब हो सकेंगे। और इस्लामी बहनें अपने हिसाब से 2 सितंबर को अपनी सहूलत से पूरे दिन में जब चाहें 2 रकात नफल शुक्राने का अदा कर लें। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची में इशा की जमात आने वाले हफ्ते को 8:45 बजे होगी, तो इंशाअल्लाह ताला 9 या 9:05 के आसपास नवाफिल अदा किए जाएंगे शुक्राने के। और इंशाअल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना जो दावत इस्लामी का आलमी मदनी मरकज़ है, वहाँ से इंशाअल्लाह ये नवाफिल मदनी चैनल पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ भी होगी पीछे सब जगह, फिर उससे एक मुत्तसिल ही मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला भी हम शुरू कर लेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। और दुनिया में हर जगह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, दुनिया में हर जगह इशा की नमाज का टाइम 8:45 हो, ये जरूरी नहीं है, अपने अपने हिसाब से 8:30 है, कहीं हो सकता है कहीं 9 हो, कहीं 8:15 हो, तो जो भी टाइमिंग हो दुनिया भर में, तो वो इशा की नमाज के बाद 2 नफल बाजमात जरूर एहतमाम करें। और जहाँ जमात नहीं हो पाएगी तो वहाँ अपने तौर पर इनफिरादी तौर पर 2 नफल अदा कर लें शुक्राने के। माशाल्लाह दावत इस्लामी योम दावत इस्लामी योम दावत इस्लामी मनाने के लिए इस्लामी भाई माशाल्लाह मुख्तलिफ मकामात पे कोशिश कर रहे हैं, बेजेस ले रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर ये जो ज़ौक़ और शौक़ और एक रमक देखी जा रही है, इसके ताल्लुक से भी आइए एक वीडियो देखते हैं। सद शुक्र खुदा का यौमे दावत इस्लामी है, यौमे दावत इस्लामी है। जी मदनी चैनल के नादरीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं माशाल्लाह। यौम दावत इस्लामी करीब से करीब तर है। 2 सितंबर को यौम दावत इस्लामी मनाई जा रही है और इसके लिए मदनी चैनल पर भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम आप लोगों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। आइए मदनी चैनल के नाजरीन, आपको जो बैजेस लगाने के हवाले से जो वीडियो है, आइए वो देखते हैं। सद शुक्र खुदा का यौमे दावत इस्लामी है। अल्लाह के फजल करम से यौम दावत इस्लामी को यौम तशक्कुर के तौर पर मनाएंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बेज लगाकर यौम दावत इस्लामी का इजहार भी करेंगे। सेकंड सितंबर को दावत इस्लामी की 42 साल मुकम्मल हो रहे हैं, इसलिए घरों में इसकी खुशी मनाएं और स्टिकर वगैरह लगाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाल्लाह हमारे मक्तबुल मदीना ने यौम दावत इस्लामी के मौके पर ये महानामा फैज़ान मदीना का जो खुसूसी एक एडिशन है, ये शाये किया है। ये है फैज़ान दावत इस्लामी। ये बहुत प्यारे प्यारे इसमें मज़ामीन हैं और आप देखिए इसमें पहला मज़मून ये अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत का है। ये भी आपको मैं तरगीब दिला रहा हूँ कि ताकि आप भी इसे हासिल करें। अमीर सुन्नत ने बाकायदा एक मज़मून अता किया है, दावत इस्लामी की तरक्की के रास्ते। तो इंशाअल्लाह ये भी मज़मून होगा। एक मज़मून नेक अमाल की ज़रूरत। दावत इस्लामी कभी पीछे नहीं हटी। जो अमीर सुन्नत ने फरमाया है कि दावत इस्लामी एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटी, इस उन्वान पर भी आपको तहरीर मिलेगी। दावत इस्लामी कबूल इस्लाम के वाक़या, दावत इस्लामी की दीनी खिदमात, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का तारुफ, तरगीबात अमीर अहले सुन्नत भी इसमें मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। FGRF के ताल्लुक से भी आपको यहाँ पर इंशाल्लाह पढ़ने को मिलेगा। दावत इस्लामी और प्रोफेशनल्स जो भी फैसलाबाद में भी जमा हैं, उनको भी चाहिए कि वो लें। दावत इस्लामी और मैदान तहरीर जो सोशल मीडिया और दावत इस्लामी, तो ये काफ़ी माशाल्लाह अच्छे अच्छे मज़ामीन हैं। बच्चों की तालीम और तरबियत में दावत इस्लामी की किरदार, दावत इस्लामी ने औरतों के लिए क्या किया,
تو تمام اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی، انداز امیل سنت کی انفرادیت کا مضمون بھی اس میں موجود ہے، اور بھی مضامین ہیں، اس کو ضرور حاصل کریں. اور صرف 60 روپیہ 60 روپیز اس کا ہدیہ ہے، قیمت ہے اس کی اونلی 60 روپیز. تو یہ لیں اور اس کے پڑھیں بھی اور دوسروں تک دیں. البتہ یہ آنے والی منگل جو ہے ٹیوسڈے، آج سیٹرڈے ہے، آنے والی جو ٹیوسڈے ہے، آنے والی ٹیوسڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ یہ مقتۃ المدینہ سے ملے گا ٹیوسڈے، یعنی 29 سپٹمبر 2023. تو انشاءاللہ یہ ماہنامہ فیضان مدینہ 29 اگست، جزاک اللہ، 29 اگست 2023 کو منگل کو یہ انشاءاللہ آپ کو مقتۃ المدینہ سے آپ اسے حاصل کر سکیں گے. تو آنے والی جمعرات ہفتہ وار اجتماع میں بھی یہ میگزین ہوگا، اور انشاءاللہ آنے والے مدری مذاکرے میں بھی انشاءاللہ یہ میگزین ہوگا. تو یہ بھی لیں، بیجز بھی لیں، ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے بیجز الحمدللہ مقتۃ المدینہ نے ہمیں دیے ہیں. یہ بھی بیج آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں نے بھی ایک بیج لگایا ہوا ہے، آپ بھی ایک بیجز لیں اور لگائیں. بلکہ میں کہوں گا کہ تمام اسلامی بھائی بیجز لیں، جتنے بھی دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں، تمام ذمہ داران ہیں، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دارالمدینہ، اساتذہ جو کالج یونیورسٹیز کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بیجز لگائیں. سب مل کر دعوت اسلامی کے 42 ایئرس جو ہیں اس کو سیلیبریٹ کریں، خوشی منائیں. اللہ پاک کی یہ عظیم نعمت ہے دعوت اسلامی، اس نعمت کا خوب چرچا کریں، اچھی اچھی نیتوں سے چرچا کریں گے انشاءاللہ خوب ثواب پائیں گے. اسی طرح مدرسۃ المدینہ کے بچے، قاری صاحبان، ناظمین، مجلس، نگران، ملک کے باہر جو ہمارے نگران و ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں، سب کے سب اپنے اہل محبت کو بھی یہ بیجز دیں، تاکہ ہر جگہ یہ بیجز ہوں. آتے جاتے لوگوں کو جب آپ کے سینوں پر یہ نظر آئے گا تو کوئی پوچھے گا تو آپ دعوت اسلامی کا اسے تعارف پیش کیجئے گا انشاءاللہ، اور نیکی کی دعوت دیجئے گا، مدنی قافلوں کی دعوت دیجئے، ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دیجئے. اور آنے والے ہفتے کو انشاءاللہ بھرپور تیاری کے ساتھ مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے. رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی. بولو رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، بولو عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی. دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. اسلام کی زینت ہے یہ دعوت اسلامی، اسلام کی زینت ہے یہ دعوت اسلامی، اور دین کی عزت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. اللہ اللہ یہ دعوت اسلامی آقا کی عنایت ہے، یہ دعوت اسلامی. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے بہت سارے الحمدللہ شعبہ جات ہیں. آج مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہے، تو دعوت اسلامی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں شاید. لبیک. یہ اپنے گھروں پہ دعوت اسلامی کا پرچم بھی 2 ستمبر کو لہرائیے، جن جن سے بن پڑے انشاءاللہ. تو اس طرح پرچم لگا ہوگا تو بھی لوگ پوچھیں گے کہ آج کیا ہے،
कि ये परचम तुमने लगाया है, तो आप इस तरह दावत इस्लामी का तारुफ करवा सकेंगे। इनफरादी कोशिश करने का एक मतलब जरिया बनेगा और खुशी का इजहार इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस उन्वान अच्छा, पर 2 सितंबर को जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मजीद भी तहरीर हुजूर मोबाइल में मौजूद है। इसी तरह जो गाड़ी है अपने कार वगैरह में लगाने के लिए, करने लगा था जी, कार वगैरह में लगाने के लिए जो स्टिकर्स भी निकाले गए हैं जो में दावत इस्लामी के मौजू पर, तो नाकिस मशवरा है मेरा, जिनको जो कार वाले हैं वो और इस्लामी भाई के जो जान पहचान वाले हैं, उनकी कार में भी अगर पीछे स्क्रीन पर स्टिकर की तरकीब बन जाए तो इंशाल्लाह ये भी जब इनकी कारें जब घूमेंगी, कार हैं, बसें हैं, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको अगर इसमें ले लिया जाए तो अल्लाह पाक ने चाहा तो इसका भी फ़ायदा होगा। और दावत इस्लामी जितनी नज़रों से इस तरह तहरीरी तौर पर भी गुजरेगी, ये नेकी की दावत का बेहतरीन ज़रिया है दावत इस्लामी। और लाखों लाख दावत इस्लामी से जो वाबस्ता आशिकान रसूल हैं, ये मिलकर कोशिश करें तो अल्लाह पाक ने चाहा तो मदीना मदीना हो जाएगा। जी कुछ फरमाना चाहे? अच्छा, ये जी 2 तारीख को जामियतुल मदीना के वो पेपर्स हैं, तो इज़ार है कि ये मदनी काफिलों के मुसाफिर नहीं बन सकते, तो जो 2 तारीख को नहीं जा सकते या जो ना 2 तारीख मदनी काफिले में गुजारना ना चाहें, तो उनके लिए पूरे सितंबर में वो 3 दिन का मदनी काफिले में सफर कर लें। तो या अल्लाह पाक जो पूरे माह सितंबर में 3 दिन के मदनी काफिले में सफर कर ले, मेरी वो दुआएं उसके हक में भी कबूल फरमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अच्छा, अब यह कि थोड़ा मैं माह रजा के बारे में कुछ अर्ज करूं। माशाअल्लाह, फैज़ान रजा, फैज़ान रजा जारी रहेगा, फैज़ान रजा जारी रहेगा। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से जो कोई शख्स रात में तिहाई कुरान क्यों नहीं पढ़ता? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, कोई शख्स तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद तिहाई कुरान के बराबर है। तिहाई माने 1/3, तीसरा हिस्सा। तो जो कोई कुल हुवल्लाह शरीफ की पूरी सूरत पढ़ ले तो उसने जैसे 1/3 कुरान पढ़ लिया, और 3 मरतबा जो कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ ले तो उसने जैसे पूरा कुरान खत्म कर लिया। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 10 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ, जो शख्स 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा, यानी पूरी सूरत पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। महल मीनिंग मकान, घर। हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो हम इसे कसरत से पढ़ा करेंगे, ज्यादा तादाद में पढ़ा करेंगे। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक बहुत ज्यादा अता फरमाने वाला और पाक है। तो यूं हदीस मुबारका में कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने की फजाइल बयान किए हैं, और भी रिवायतें हैं जिनमें प्यारे प्यारे फजाइल बयान किए गए हैं। और ये कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ ये मुख्तसर सी सूरत है, 1 मिनट में मेरा ख्याल है आदमी 4-5 बार तो पढ़ ले। तो
محرم شریف میں ماشاءاللہ کربلا والوں کے اصال ثواب کے لیے یاسین شریف پڑھی گئی اور اچھی خاصی تعداد میں پڑھی گئی. مجھے کارکردگی پوری آنے والی تھی، ابھی تک آئی نہیں ہے. اگر اسکرین پر آ جائے تو میٹھا مدینہ، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہو گئی. یعنی کہ ویسے ہی یعنی کہ انآفیشلی معلومات تحریری ارشاد دیں گے اگر ہوگا ان کے پاس. تو یہ اسکرین پر اتنی ماشاءاللہ اور آ رہی ہے نا. ٹوٹل 1,84,272 1,25,84,272 سورہ یاسین شریف پڑھنے کی کارکردگی ہمیں ملی ہے ماہ محرم الحرام میں جو ہدف دیا گیا تھا. ماہ محرم شریف میں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی طرف سے پڑھنے اور سننے والوں کی جو کارکردگی ملی تو وہ 1,25,84,272 یعنی تقریباً 1,26,00,000 تک یہ تعداد پہنچ رہی ہے. میں نے تو ڈرتے ڈرتے 72 لاکھ میرے منہ سے نکلے تھے جب حوصلہ افزائی ہوئی تو، ورنہ تو میں ڈرا ہوا تھا. تو ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں نے اسلامی بہنوں نے میرا مان رکھا اور ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو گیا. اب یہ کہ قل ہو اللہ شریف کتنی بار پڑھی جائے اعلی حضرت کے اصال ثواب کے لیے پورا مہینہ ہے. یاسین شریف پڑھنے میں تو شاید 10-12 منٹ لگے، لیکن قل ہو اللہ شریف میں تو 10 سیکنڈ میں بھی ہو سکتی ہے. 25 کروڑ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہمت نہیں ہو رہی. میں نے جو ادب سوچا ہے 25 لاکھ کا سوچا ہے. وہ سورہ یاسین میں نے کیونکہ وہ اس میں سورہ یاسین شریف سننے والے بھی تو شامل ہیں، سننے والے شامل ہیں، اور اس میں تو پڑھنے صرف پڑھانے کا ہے نا، اس میں سننا یعنی کہ عام طور پہ بچہ کہہ سکتے ہیں قل ہو اللہ شریف جانتا ہوتا ہے اور یاد ہوتا ہے ان کو. تو اگر یہ روز کی 25 مرتبہ پڑھنے کا یہ ذہن بنا لیں، روزانہ 25 ٹائمز قل ہو اللہ شریف، تو یہ مطلب 5-7-10 منٹ میں یہ پڑھ لیں گے 25 مرتبہ. تو ڈیلی پڑھیں گے تو یہ اب اپنی نیتیں اپنا شعبہ یہ اصلاح اعمال جو ہے نا اس کو دیں. اب 25 روزانہ پڑھنے کی تو یہ میں نے کہا ہے، اب آپ کی مرضی ہے 125 بار پڑھیں، جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. 2500 بار پڑھیں، تو جتنا روزانہ پڑھ سکتے ہیں. 25 کا ہدف میری طرف سے ہے، بڑھانا آپ کی مرضی ہے. تو میرے تمام مدنی بیٹے اور مدنی بیٹیاں کمر باندھ لیں، قل ہو اللہ شریف کی تلاوت کرنی ہے. اعمال نامہ انشاءاللہ آپ کا نیکیوں سے ابھر جائے گا. اور ایصال ثواب خصوصیت کے ساتھ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ان کی نیت کرنی ہے. انشاءاللہ اس کی کارکردگی نیتوں کی آئندہ ہفتے کو آپ اسکرین پر دیکھ لیں گے، اور پھر انشاءاللہ یہ ہر ہفتے کارکردگی سفر شریف میں دکھائی جاتی رہے گی انشاءاللہ الکریم. تو اب میں نے 25 لاکھ کا ہے، حاجی عمران نے 25 کروڑ. یا اللہ حاجی عمران کی لاج رکھ لے، میرا بھی فائدہ ہے نا اس میں کہ جتنا زیادہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ نیکی پر جتنے خوش ہوں گے اتنا نیکیاں ہم کو بھی تو ملیں گی نا. تو اب کیا پروگرام کیا ہے؟ روز کے 25 یا 125 پروگرام کیا ہے؟ یہ تو حاضرین کم از کم یعنی کہ کچھ تو کہیں، گھبرائے ہوئے
یہ نہیں، یہ اللہ پاک نے چاہ تو پڑھیں گے، حضور پڑھیں گے. اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کیونکہ یہ جو ابھی بھی 1 کروڑ جو کارکردگی ہے 1,25,00,000 کی، اس میں مدرسۃ المدینہ کراچی کی میرے پاس جو کارکردگی حضور وہ 78 لاکھ ہے، 78 لاکھ. تو ہو سکتا ہے کہ یہ کارکردگی پتہ نہیں اس میں شامل ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس یہ مدرسۃ المدینہ کی جو کارکردگی ہے کراچی سٹی کی 73,18,402، یہ کراچی، صرف کراچی مدرسۃ المدینہ کی مجھے میرے پاس کارکردگی آئی ہے. وہ بھی ہاں یہ سورہ یاسین شریف پڑھنے اور سننے کے اعلان کیا گیا ہے اس کے تعلق سے. تو اگر یہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے تمام مدنی منوں سے، قاری صاحبان سے اور جامعۃ المدینہ میں جو ہے ان کے اساتذہ، طلباء کرام وغیرہ، دارالمدینہ، مدرسۃ المدینہ جو حضور بالغان کے ہیں نا، ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ سے اوپر ہے. اور ہمارے ہفتہ وار جو اسلامی بہنیں جو ہفتہ وار جمع ہوتی ہیں، بدھ کو جو اجتماع ہے، ان میں ان جمع ہونے والے اسلامی بہنوں کی تعداد مجموعی طور پر جو میری معلومات میں 3 لاکھ سے زیادہ ہے جو ہر ہفتے جمع ہوتی ہیں. تو یہ مدرسۃ المدینہ جو بالغان میں جو پڑھتے ہیں اسلامی بھائی، ان کو اگر روزانہ اگر 25 بار بھی پڑھا دی جائے جو آپ ہدف عطا فرما رہے ہیں، اور یہ جو اجتماع میں جو آئیں گی ان کو ترغیب دے دی جائے، تو یہ اتنی بڑی تعداد پھر ہفتہ وار اجتماع میں آنے والے، مدنی مذاکروں میں آنے والے، پھر دنیا بھر کے عاشقان رسول میں اگر یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بس جس کا کھانا اس کا گانا، اعلیٰ حضرت کے صدقے دعوت اسلامی کا مطلب کہ بول بالا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو میرے رب نے چاہا پیارے حبیب کے صدقے میں آپ دعا کر دیں، بس آپ کی دعا ہو جاتی ہے، توجہ پڑ جاتی ہے نا، تو پھر یوں سمجھے کہ گاڑی مدینے کی طرف دوڑتی نہیں، اڑنا شروع ہو جاتی ہے کہ جہاز. تو 25 کروڑ کا ٹارگٹ پورا ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. سلوو یہ کراچی جو ہے یاسین شریف کے تعلق سے ان کی تعداد زیادہ رہی. باہر جو دیگر شہر ہیں یا دیگر ملک ہیں یہ لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کی مجھے کوئی کارکردگی پتہ ہی نہیں ہے. اچھا اب کراچی والوں کی یعنی پھر پیغام آیا ہے کہ مدرسۃ المدینہ کراچی سٹی 25 کروڑ سورۃ الاخلاص کا ہدف پورا کرے گا انشاءاللہ الکریم. چل بھائی عمران خوش ہو جا، موج کر، تیرا ہدف تو یہ مدرسۃ المدینہ والے اٹھا رہے ہیں، کراچی والے. اب پتہ نہیں باہر والے کب جوش میں آئیں گے، جامعۃ المدینہ دیگر شہروں والے، دیگر ملکوں والے. کراچی جامعۃ المدینہ کا پیغام آیا ہے 25 کروڑ آسان ہے، جامعۃ المدینہ کا پیغام ہے یہ. میرے پاس مدرسۃ المدینہ کراچی سٹی، تو یا سید دانش شاہ صاحب یہ ہے نا مین کراچی کے مدرسۃ المدینہ کے. کراچی میں دونوں طرف سید ہی سید ہیں، جامعۃ المدینہ میں بھی سید شاجد شاہ صاحب، وہاں سید دانش شاہ صاحب، دونوں سردار ہیں، سرداروں کے ہاتھوں میں. تو یہ 50 کروڑ ہوئے جو سمجھے نا اپنے. دارالمدینہ، دارالمدینہ کہاں ہے؟ آئینہ دارالمدینہ آجا میدان میں. قلوب اللہ شریف تو یہ ماشاءاللہ اس میں بھی ہمارے ہاں کئی حفاظ ہیں دارالمدینہ میں، اور یہ تو بچہ کہہ سکتے ہیں کہ قلوب اللہ شریف تو پڑھ ہی سکتا ہے. حضور مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہے نا پاکستان میں پڑھنے پڑھانے والوں کی جو تعداد ہے نا یہ 2.5 لاکھ ہے، جو مجھے ابھی حاجی شاہد نگران کابینہ پاک کابینہ نے جو مجھے بھیجی ہے، اور ان کے پاس یہ شعبہ بھی ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ خالی حاجی شاہد بھی اگر کوشش کریں گے تو یہ یہیں سے ہم کو 25 کروڑ کا ہدف پورا، بلکہ ایک تو میسج آیا ہے 1 ارب 25 کروڑ کا ہدف رکھیں آپ. اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے کہاں نہیں. یہ مٹھو نے بولا کہ میں نے تو ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں 12 مرتبہ قلوب اللہ شریف پڑھ بھی لی. زندہ باد، کیا بات ہے مٹھو کی. ایصال ثواب کر دو مٹھو. کر دیا جزاک اللہ. عالمی مجلس سے مشاورت 25 لاکھ بلکہ 25 کروڑ سورہ اخلاص پڑھنے کی نیت انشاءاللہ. شعبہ اصلاح اعمال اسلامی بہنیں ان کی، یا یوں سمجھے کہ یا بس یہ انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا.
माशाअल्लाह। अब देखो कारकर्दगी क्या आती है। ये नीयतें अभी भेज दें आप अभी से, ताकि हम ये बयान करना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह इससे और तरगीब बढ़ेगी। बल्कि ये जो हमारा फैज़ान आला हज़रत का जो प्रोग्राम होता है रात को, हाजी अशफाक मदनी जो करते हैं, हाफिज़ हाजी अशफाक मदनी, ये भी अगर कोशिश करें रोज़ाना, अगर ये सूरह इखलास की तरगीब इनके प्रोग्राम में भी चलती रहे ना, जो आप इरशाद फरमा रहे हैं, तो ये काफ़ी इसको मौका वो ज़हन बनता रहेगा। और फिर मदनी ख़बरों में भी अगर रोज़ाना इसकी थोड़ा बहुत सिलसिला शुरू होता रहे ना कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो ये अल्लाह पाक ने चाहा तो ये फिर हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे में हम पूरे हफ्ते की कारकर्दगी दें, तो अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत आगे निकल जाएगा। आपने जो सूरत मुबारक अता पढ़ने का जो फरमाया है, ये आसान है, पढ़ा जा सकता है इसको। बेशक बेशक। लब्बैक 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 या मुर्शिदी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दारुल मदीना भी हरगिज़ पीछे ना। शरीफ की बयान करता हूँ। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल किया गया है कि जो कोई नहीं, वो अलग है। ये सूरह इखलास 11 बार पढ़िए, फजीलत। अगर शैतान अपने लश्कर समेत कोशिश करे कि इससे गुनाह कराए तो ना करा सके, जब तक कि ये खुद ना करे। ये अल-वज़ीफ़तुल करीमा के हवाले से अपने शजरे में ये हुज़ूर कराची के अलावा जो मदरसतुल मदीना है बच्चों और बच्चियों का, उसके जिम्मेदार हमारे कारी, जैसे कि कारी लियाकत साहब तो हमारे पूरे पाकिस्तान के जिम्मेदार हैं। सुबह पढ़ने की है, सुबह के वक्त, सुबह का वक्त होता है आधी रात ढले से सूरज की पहली किरण तक सुबह कहलाती है। आधी रात पूरी हो गई तो अब ये जब भी पढ़ेगा तो सुबह में पढ़ना कहलाएगा। सूरज निकल आया, पहली किरण सूरज की निकल आई, तो अब ये सुबह खत्म हो गई, अब दिन आ गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दारुल मदीना के हवाले से भी कॉल आई है, आइए वो सुनते हैं। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक 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 या मुर्शिदी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दारुल मदीना भी हरगिज़ पीछे ना रहेगा, और अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह दारुल मदीना 12 करोड़ मरतबा सूरह इखलास शरीफ सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह और आपकी जनाब में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ईसाल सवाब के तौर पर पेश करेगा। माशाअल्लाह। चलो भाई, दारुल मदीना भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी बहनों के जामियातुल मदीना, मदारिसुल मदीना, ये भी पढ़े, सब पढ़े। सल्लु अलल हबीब। सवाल चलाइए। हुजूर आपकी खिदमत में सवाल ये अर्ज़ है कि किसी को बुखार है और उसे तजर्बा है कि मैं इस कैफियत में बुखार की जो है वज़ू करूँगा तो बुखार की शिद्दत बढ़ जाएगी या मैं ज़्यादा बीमार हो जाऊँगा, तो क्या वो इस सूरत में तयम्मुम कर सकता है?
اور اسی تیمم سے کیا وہ قرآن پاک یا قرآن پاک بما ترجمہ ان کو چھو کے پڑھ سکتا ہے؟ حضور یہ بخار جو ہے یہ وائرل ہو رہا ہے، تو اس کے لیے دعا کر دیں، جو اس میں مبتلا ہیں وہ بھی شفا پائیں، اور جو اس میں مبتلا ہونے والے ہیں اللہ پاک ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ شروع کے الفاظ سن نہیں پایا میں۔ کسی کو بخار ہے اور اگر وہ وضو کرتا ہے تو اس صورت میں اس کا بخار اور اس میں اضافہ ہو جائے گا، مرض میں اگر اضافہ ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے یہ سوال پوچھے گا۔ تیمم کر اگر واقعی ایسا ہے اور اس کا تجربہ ہے اس کا کہ بخار بڑھ جاتا ہے اس کا وضو کرنے سے، تو اب یہ کہ تیمم کرنے کی اجازت ہو گئی تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، تو بے شک اب وہ باوضو ہے، اس حساب سے تیمم والا ہی ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے تو ویسے وضو شرط نہیں ہے، چھونے کا مسئلہ ہے، تو اب قرآن کریم کو چھو بھی سکے گا۔ ابھی جو وائرس ہے بخار والا، اس کے حوالے سے بھی سائل نے کہا ہے کہ آپ دعا کر دیجئے، اور کئی لوگ اس بخار میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو آپ سب کے لیے دعا فرما دیں۔ اچھا، آج کل کوئی بخار چلا ہے؟ جی ہاں، اللہ بہتر جانے، اللہ پاک کرم فرما پیارے حبیب کے صدقے میں، یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ جو بخار کا وائرس آیا ہے، الہ العالمین تمام عاشقان رسول کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک جو بیچارے بخار میں مبتلا ان کو شفا عطا کر دے، اور جو ابھی تک نہیں مبتلا مولا کریم ان کی حفاظت فرما، اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیسی طبیعت ہے سلیم بھائی؟ ان کی طبیعت بہت خراب ہے جلیل بھائی۔ اللہ خیر فرمائے، کیا ہوا؟ بہت مطلب یہ جلال میں ہوتے جھگڑا فساد غصے میں، ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کا جنات کا اثر ہو گیا ہے، کافی ٹائم سے بیمار ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ میں دم بھی کرتا ہوں، انشاءاللہ میں ایک مشورہ بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ لا بأس طہور انشاءاللہ سبحان۔ ان کو مدنی مذاکرے میں بھی لے آئیں، اور ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کے اختتام پر روحانی علاج کے باقاعدہ اسٹال لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں نا، تو جنات سے حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے۔ سر ایسا ڈر خوف لگ رہا ہے کہ ان کو لے آئے کہ ان کا اثر جنات کا ہمارے اوپر نہ آ جائے، آپ پر جنات کا اثر ظاہر نہ ہو جائے۔ آپ نے اچھا ماشاءاللہ سوال کیا، آئیے اس کا جواب ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے معلوم کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی پر جنات کے اثرات ظاہر ہو جائیں، اور جب اس کا علاج کروانے کے لیے جب لے کر جاتے ہیں تو وہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر جنات یہ حملہ نہ کر دیں، جنات ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو اب روحانی علاج کروانے والے کو اور روحانی علاج کرنے والے کو کیا احتیاطیں کرنا چاہیے، کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اس حوالے سے کچھ حفاظتی اقدامات اور کچھ وظائف وغیرہ کوئی دعائیں ہوں تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ پاک حفاظت کرنے والا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ سوچیں کہ کسی کو کوئی دشمن تنگ کر رہا ہو اور دشمن پاورفل ہو، اور آپ مطلب اس جس کو تنگ کر رہا ہے اس کو لے جائیں تھانے میں، پولیس کے پاس، کہ اس کو فلاں تنگ کر رہا ہے، تو جب اس کو تھانے تو ایف آئی آر پھٹ گئی، جو بھی وہ پرچہ کٹ گیا، لیکن جو دشمن جو ہے وہ جو اس کو لے گیا، آپ لے گئے تھے، دشمن کی نظر آپ پر رہے گی یا نہیں رہے گی؟ چاچا اس نے مطلب مجھے پھنسایا اور اس کو تھانے لے گیا، یہ اس کو نہیں چھوڑوں گا، یہ چانس دنیا میں بھی ہے نا۔ تو اسی طرح یہ جنات ایک مخلوق ہے، تو اس میں بھی یہ چانس تو رہتا ہے کہ اگر کوئی اس کا علاج کرے اس کے لیے بھی خطرات تو ہوتے ہیں، اور جو لے جائے اس کے لیے بھی ہو کہ اس پر بھی وہ
मामला पलटे। ये बगैर सीखे किसी केस में हाथ डालना नहीं चाहिए। और बाजों का ऐसा होता है कि जिनका असर है या पता नहीं, सल्लु अलैहि बुखार है या मोहम्मद। हुजूर वो आवाज़ थोड़ी कट कट कर आ रही है और मामला बड़ा वो अगर थोड़ा सा वो सेट हो जाए ना, क्योंकि वो मसला बीच में भी कटा और आगे भी कट रहा है, तो इरशाद फरमाइए हुजूर। मैं कहाँ तक पहुंचा था? आप थाने की मिसाल के बाद नहीं वो नेट पूरी हो गई थी। अब वो नेट के जरिए रुक रहा है, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो रहा था। जी जी हाँ, हमारे यहाँ भी बस वो कभी से शुरू से ही कुछ मसला आ रहा है। तो इसी तरह अगर कोई किसी पर जिन का असर है और उसको इलाज के लिए ले जाएगा तो ज़रा जिन को भी तकलीफ तो पहुंचेगी ना। अगर कोई बाबा जी इलाज करेगा तो जो ले गया हो सकता है उससे ये इंतकामी कार्रवाई करे या कुछ भी हो सकता है। इस तरह के इक्का दुक्का वाकयात मेरे ने देखे हैं। एक बार एक साहब मेरे पास आया करते थे, एक ईसाई भाई, इमामे वाले थे बेचारे, पंजाब से तशरीफ लाते थे। अब एक अरसा हुआ देखा नहीं इनको मैंने, तो उन्होंने मुझे बताया, मुझे तो घर कोई बाकायदा पता नहीं था। तो एक को ले आए थे, बोला मैं आपके पास लाया था, उसको जिन का असर था, तो आपने उसको दम किया तो वो जिन मर गया। अच्छा, वो कमजोर होगा तो वो मर गया। तो अब ये कि मैं जब घर पहुंचा तब मुझ पर जिन आ गए। बोला तुम हमारे फुला को, हमारे जिन को ले गए थे इलियास के पास, तो उसने ऐसा दम किया, ये तो मर गया, अब हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे, इंतकाम लेंगे तुमसे। तो खानदान ने बोले चढ़ाई की हुई है। मेरे पास वो ईसाई भाई आए थे बेचारे। तो इसके बाद याद पड़ता है कि मैंने उनको नहीं देखा, उन ईसाई भाई को। तो अल्लाह बेहतर जाने उनकी साल में अल्लाह बेचारों पर रहम फरमाए। तो ये होता है जिन्नात का, ये किसी को भी तकलीफ पहुंचेगी तो वो इंतकाम तो ले सकता है ना। तो इसलिए हिस्सार पढ़ना होता है। जो अमलियात करते हैं इनकी बाकायदा ज़कातें निकालनी होती हैं। तो हमारे भी जो मतलब इलाज करते हैं सही भाई, उनको जो ज़कातें, और इनको बताया तो जाता होगा, अगर तरबियत होती है, लेकिन ये ज़कातें जो पूरी नहीं निकालता तो वो गलती कर रहा है। ये कभी भी कोई मतलब हो सकता है कि नागवार सूरत पैदा हो। खाली ये जिन का मसला नहीं होता, जादू है किसी पर, बात वो भी पलटता है। खासकर ये दम करने में भी वो मसला होता है, पलट कर आ सकता है। किसी को नजर है, खासकर किसी हसद करने वाले की नजर है, तो वो भी उसके पलटने का भी अंदेशा रहता है कि दम किया आपने और आपका हिसार मजबूत नहीं है, तो ये आप पर हो सकता है असर आ जाए। लोग दम करने का बड़ा शौक रखते हैं, हमको बताओ ना दम करें, दुरूद पढ़ के दम कर दें, फुला सूरत पढ़ के दम कर लें। बेशक दुरूद शरीफ पावरफुल है, फुला सूरत पावरफुल है, लेकिन हर एक के तकाजे होते हैं। इसके तो दम करने के तकाजे हैं, सबका काम नहीं है। बात बात पे लोग दम कर रहे होते हैं, घरेलू मर्द औरत सभी दम कर रहे होते हैं, लेकिन कभी वो दम अटक जाता है और आजमाइश हो जाती है। या बात होगा ये कि जो दम करता ना, उसको बदन उसका सुस्त पड़ा रहेगा, उसको बेचैनी, कभी घबराहट, कभी कुछ टक टुक उसको होती रहेगी। जो दम करता है उसको ये भी होता है, इसको पता नहीं होता। वो डॉक्टरों के धक्के खा रहा है, या मुझे कुछ हो रहा है, मुझे यूं हो रहा है, मुझे यूं हो रहा है, वो टेबलेट देगा। डॉक्टर का मैटर नहीं है ये। और असल इसने जो दम किया था, या जिस चीज को ये दम कर रहा होता है, और खुद ना ये इसको इजाजत है दम करने की, ना ये इसके तकाजे पूरे कर रहा है, तो यूं भी आजमाइश हो सकती है। दम करने के बजाय कदरे आसान है कि पानी पर दम करके दे दिया जाए, इसमें बचत की सूरत ज्यादा है। डायरेक्ट दम करने में वो रिस्क ज्यादा है।
ایک بار بہت پہلے میرے واسطہ پڑا تھا، لمبا واقعہ مختصر کر کے بیان کر چکا ہوں، کہ کسی نے کہا کہ میرے بھائی کو بخار آ گیا ہے، دم کر دو، تو میں چلا گیا اس کے گھر پہ. بہت پرانی بات ہے، شاید دعوت اسلامی بنی ہو یا نہ بنی ہو. اور میں نے وہ بیچارہ پڑا ہوا تھا مریض، تو میں نے وہ دم کرنے کے لیے وہ اس کو یا تو دم کیا یا دم کرنے کی کوشش کی، تو ایک دم اس نے وہ جھٹکا وغیرہ اور آنکھیں لال اس کی، اور بولا کر کر دم کر کر دم. تو میرے کو اندازہ ہو گیا کہ بخار نہیں ہے، اس کا مسئلہ کچھ اور ہے. اب میرے ساتھ جو آیا تھا اس نے بعد میں بتایا میں تو بھاگ کے سیڑھی میں کھڑا ہو گیا تھا. اب میرے سے جو بھی اس کے سوال جواب ہوئے تو ہمارا لیے کہ اس طرح بھی مطلب وہ گلے پڑ گیا تھا میرے. اللہ نے کرم کیا کہ وہ ترکیب جو بھی تھا وہ بعد میں کیا ہوا اس کا پتہ نہیں ہے بیچارے کا. تو یہ بھی ہے کہ دم کرنا جو ہے نا یہ آسان نہیں ہے. تو حصار پڑھا کریں آپ، حدیث پاک کا حصار ہی پکڑ لیں آپ، بہت پاورفل حصار ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حصار پڑھا کرتے تھے، اور وہ یہ کہ سونے سے پہلے 2 ہاتھ اس طرح اٹھا لیں، 2 ہتھیلیاں دونوں اٹھا لیں، اور اعوذ بسم اللہ پوری پڑھ کے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ شریف، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں پڑھیں. بسم اللہ سب میں پڑھنی ہے پوری، اور اپنی ہتھیلیوں پر چھو کر کے آگے سے یہ شروع کریں، پیشانی سے یا بال جمنے شروع، یہاں سے شروع کرتے ہوئے یہ پورے بدن پر پھیریں، پھر یہ پیچھے سائیڈوں پہ بیٹھنے، اٹھ کر یہ کس طرح اونچے نیچے ہوگا، ہر جگہ پر جہاں جہاں ممکن ہو آپ کا ہاتھ پہنچے ہاتھ پھرائیں. اب دوبارہ اسی طرح کرنا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تو پہلے پڑھ چکے ہیں، اب اس کی حاجت نہیں ہے. اب بسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ شریف، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم فلق، بسم اللہ کے ساتھ پھر سورہ ناس، اسی طرح دم کر کے یہ انداز یہ 3 بار کرنا ہے. یہ بلا ناغا کرنا ہے، تو ناغا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آپ انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو انشاءاللہ یہ آپ کرتے رہیں گے نا تو آپ کو امید ہے کہ بچت رہے گی. لیکن یہ کہ کنفرمیشن نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ جنات جو ہوتے ہیں نا یہ خود عامل ہوتے ہیں. ہاں یہ بھی بابا جی ہوتے ہیں، تو ان کے پاس بھی ایسے وظائف ہوتے ہیں کہ جو مطلب یہ مقابلہ کرتے ہیں. اور جو عامل ہوتا ہے بابا جی ہوتا ہے اس کے عملیات کو وہ مطلب اپنے حساب سے مطلب اس کا توڑ کر لیتے ہیں. تو ان کو کچھ نہیں ہوتا جن کو، بلکہ الٹا یہ سامنے وہ اٹیک کر دیتے ہیں. تو یہ فیلڈ ہے مطلب آزمائش والا. ہمت نہ ہارے جن کو، جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو کرتے ہیں وہ اس کا بس وہ زکوٰۃ دیں اس کی جو بتائی جاتی ہے. اور یہ زکوٰۃ پیسوں سے نہیں ہوتی، اس کے جیسے اتنی بار لکھو گے تعویذ تو پھر یہ اس کی زکوٰۃ ہے کہ اتنے ہزار بار، اتنے لاکھ بار، یا اتنے ہزار بار اتنے لاکھ بار فلاں ورد پڑھو تو اب اس میں مطلب یہ اس کی زکوٰۃ ہے. اس طرح کا ہوتا ہے مطلب. تو یہ کریں، اور وہ جو میں نے حصار بتایا وہ کریں. اس کے علاوہ بعض حصار اپنے شجرے شریف میں، شجرہ شریف کے حصار وہ کریں. تو اپنے حصار کرتے رہیں تو انشاءاللہ الکریم یہ کہ بچت رہے گی. دشمن اگر اٹیک کرے گا بھی کوئی جن وغیرہ تو حصار کی وجہ سے آپ پر اس کا وار اثر نہیں کرے گا. اسی طرح جادو کسی کا ہے، آپ نے دم کیا وہ پلٹا مارے گا، لیکن وہ حصار کی وجہ سے آپ پر اٹیک نہیں ہو سکے گا. اسی طرح نظر بد وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب کام سیکھنے سے آتے ہیں. اب ڈاکٹر جو ہے، اب آپ بولو کہ میڈیکل اسٹور والا بولتا ہے میں آدھا ڈاکٹر ہوں، آدھا ڈاکٹر بھی ہوتا ہوگا تو بعض اوقات آدھا قاتل بھی بن جاتا ہوگا. پہلے کا مطلب ایک اصول بنا ہوا ہے کہ علاج میں، مریض کے علاج میں وہی ہاتھ ڈالے جو طبیب حاذق یعنی ماہر ڈاکٹر ہو.
माहिर डॉक्टर नहीं है, माहिर तबीब नहीं है, तो मरीज के इलाज में हाथ डालना हराम है। तो यूं मतलब है कि वरना किसी की जान ले लेगा ये डॉक्टर। तो एहतियातें करनी है कि वो इस तरह जब सवाल किया तो मैंने इस तरह इसका जवाब मैंने अर्ज किया। और भी इसमें देखिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बगैर ट्रेनिंग के, तरबियत के और बगैर हिसार के वो है दुश्वारी। आप बोलोगे मैं तो इतने साल से कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं होता, तो होने का इंतजार ना किया जाए। रोज रोज नहीं होता, हर बार नहीं होता, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सारी उधारी उतर जाती है। तो इसलिए मतलब पूरा अपना प्रोटोकॉल होना चाहिए। अल्लाह करीम रहमत की नजर फरमाए, अल्लाह हिफाजत करे, बंदा दुआ भी करता रहे, अल्लाह की रहमत पर नजर भी रखे और ये भी जहन में रखे कि फायदा अल्लाह चाहेगा तो ही होगा। मुस्सिर हकीकी अल्लाह पाक की जात है। मेरा दम, मेरा इलाज, मेरी दवा मुस्सिर नहीं है, अपने आप वो मुस्सिर नहीं है। हम बोलते ना फुला में ये तासीर है, फुला में तासीर है, तो वो तासीर अल्लाह ने रखी होती है तो वो असर करती है, लेकिन वरना ये वो तासीर वाली चीज भी रब नहीं चाहता तो असर कहाँ दिखाती है। बुखार का मरीज ही देख लो कि बुखार की सारी दवाएं डॉक्टर उस पर आजमा लेता है, लेकिन वो दम तोड़ जाता है, असर नहीं करती, रब ने नहीं चाहा। तो मुस्सिर हकीकी रब की जात है, ये अकीदा रखना ये फर्ज है। जरूरी है कि ये अकीदा नहीं रखेगा तो इस्लाम से निकल जाएगा। या अल्लाह पाक ही चाहेगा तो कोई चीज असर करेगी, ये अकीदा रखना ये बुनियादी अकीदों में से है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी, योम दावत इस्लामी करीब से करीब तर आ रहा है। दावत इस्लामी का एक शोबा है मजलिस खुसूस इस्लामी भाई। इनके इस्लामी भाई आपसे सवाल भी अर्ज़ करेंगे और इन्होंने कहा है कि मैं सवाल अदा कर रहा हूँ, सवाल करूँगा अमीर सुन्नत से। तो मदनी फीस इन्होंने ये दी है कि 25+1 इस्लामी भाइयों को ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल योम दावत इस्लामी पर मदनी काफ़िले में सफ़र करवाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमीर सुन्नत दामन बरकातुहू अलैहि से सवाल है कि योम दावत इस्लामी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपसे अर्ज़ है, सवाल है कि अक्सर लोगों को देखा गया है कि मस्जिद में आते वक़्त चप्पलें उतार कर, जूते उतार कर रेक में रख कर हाथ धोए बगैर कुरान पाक पढ़ने लग जाते हैं। तो ये आया कि ये जायज़ है? और आपसे दूसरी अर्ज़ है ये कि इंशाल्लाह मैं नियत करता हूँ कि योम दावत इस्लामी के पर इंशाल्लाह 1, 2, 3 इंशाल्लाह तारीख को इंशाल्लाह ठट्टा मदीनी काफ़िले इंशाल्लाह स्पेशल पर्सन डिपार्टमेंट के तहत जा रहे हैं 25+1 इंशाल्लाह। आपसे अर्ज़ है आप दुआ फरमाएं। अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमाए। माशाअल्लाहुल करीम। अगर चप्पल जूते आलूद नहीं है, अच्छा आलूद भी है, पानी वगैरह लगा हुआ है, तब भी इसको नापाक नहीं कह सकते, पाक पानी भी तो लग जाता है ना। तो अगर नापाकी लग गई, नापाकी लगी हुई है नजर आ रही, तब तो मस्जिद में जूते लाने भी नहीं है ना। ऐसे जूते नजासत जिसमें नजर आ रही है या उसमें से बदबू आ रही है, तब भी नहीं ला सकते। अच्छा, तो एक तो ये कि हाथ पाक हैं, जब कि खाली हाथ लगने से नापाक नहीं हो जाएंगे। और नापाकी अगर खुश्क है, सूखी भी है, जब भी किसी ने हाथ लगाया और उसमें कोई नजासत का असर नहीं आया तो ये हाथ पाक है। तो यूं मतलब ये कि अब है तो पाक, लेकिन एक तबीयत गवारा नहीं करती कि इस तरह की चीजें उठाकर आदमी कुरान करीम को छुए, टच करे। तो ताजीमन एहतरामन हाथ धो ले तो अच्छा है। फिर भी अगर किसी ने हाथ नहीं धोए और चूंकि हाथ नजीस तो हुए नहीं है, गंदे तो हुए नहीं है, तो इसलिए अगर कुरान करीम उठाता है तो इसमें गुनाह नहीं है।
اور مسجدوں میں اس طرح جا کر بعض بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں اور دور لے جا کر گئے آپ، پھر واپس وضو خانے تک ہاتھ دھونے پہنچنا، اس میں ظاہر دیر بھی بہت لگتی ہے اور مشکل بھی ہوتا ہے، بعض اوقات رش بھی ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعوت اسلامی کے 42 ایئرز مکمل ہونے پر مدنی چینل کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے حوالے سے ایک پروگرام ہے، آئیے اس کے حوالے سے تشہیری پرومو دیکھتے ہیں. جرنی آف دعوت اسلامی. سب سے پہلے میں ان کی طرف جاؤں گا جو امیر سنت سے اس وقت سے وابستہ ہیں جب دعوت اسلامی نہیں بنی تھی. ہم اس وقت امیر سنت کو الیاس بھائی بولتے تھے. کیا کہتے تھے؟ الیاس بھائی. الیاس بھائی. علامہ شفیع اوقاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ان کو صوفی صاحب کہتے تھے. اس وقت سے پہچان کے تھے یہ صوفی صاحب ہے. اتنا آسانی سے دعوت اسلامی پھیلی بھی نہیں ہے، یہ اول سٹی ایریا میں ہی بڑی تکلیفیں تھی. بیچ میں کہیں کوئی اجتماع کو گیدرنگ کا سلسلہ ہوتا تھا، مدنی مذاکرہ اس اجتماع کی جان ہوا کرتا تھا اس زمانے. نام کیا تھا اس وقت؟ سوال جواب. ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں آپ لوگوں کو لگا ہوگا یار یہ ہونا نہیں چاہیے تھا یار ایسا؟ جوتیاں سے مارا، چپلوں سے مارا، تم نہیں ہو سنی. میں نے کہا یا غوث آواز آج بھی وہی ہے. دعوت اسلامی کا پہلا مدنی قافلہ آیا تو ان کو ہم نے روک دیا تھا. مخالفت کم ہوئی ہے، تائید زیادہ ہوئی ہے. میری 5 نسلیں اتاری ہیں، میرے دادا، میرے والد صاحب، میں، میری اولاد اور الحمدللہ ان کی اولاد. 1981 سے لے کر آج 2023 تک کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جو پہلے دن وابستہ ہوئے اور آج تک وہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں. ابتدا سے ہی مسافر قافلے کے جو رہے، کہتا ہے زیرک تمہاری ان وفاؤں کو سلام. انشاء اللہ الکریم دیکھیے پروگرام دعوت اسلامی کا سفر، جرنی آف دعوت اسلامی، 4 اور 5 ستمبر 2023 بروز پیر اور منگل رات 9 بجے مدنی چینل پر. حضور اس کی ریکارڈنگ میں واقعی آپ کی کبھی بہت مجھے محسوس کی. میرے منہ میں بھی پانی آ رہا ہے. یہ کاش مجھے تو پرانے دوستوں سے اس طرح بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن اب کیا کروں میں. آپ کو یاد بھی کر رہے تھے اور ہمارے یہ پرانے وہ یہ سب کو جانتا ہوں میں. جو یہ چہرے تھے نا ان کو تقریباً جتنے مجھے نظر آ رہے تھے میں سب کو جانتا ہوں، سمجھ لو. سب پرانے ان کے بھی ایک حساب کتاب ہے، بعضوں کے ایک سے ایک داستان ہے ان کی بھی. اب آپ ہوتے ہمارے پاس ریکارڈنگ میں تو یہ آپ کے بارے میں بتا رہے تو آپ ان کے بارے میں بتا دینا. ویسے نہیں ماشاءاللہ ان میں بعض تو ایسے ملیں گے جن کی ٹھیک ٹھاک قربانیاں بھی ہیں، کام کیا انہوں نے. ایک نے تو چپل کھائے نا، بتا رہے تھے سجاد انصاری صاحب کورنگی، یہ بڑے دیوانے آئے، بہت دیوانے. ان کو دعوت اسلامی سے پہلے میں دیکھتا تھا اپنے دارالعلوم امجدیہ میں اعلی حضرت کے عرس میں، پھر دعوت اسلامی بنی تو یہ آ گئے ماشاءاللہ. اب بیچارے بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. اور ایج اب کافی بڑھ گئی. یس ماشاءاللہ ایک سے ایک اسلامی بھائی اس میں ہمارے ساتھیوں میں. اللہ پاک توفیق دے. بس آپ کی آمد ہونا تو نیت کی ہے میں نے کہ اور بھی میرے کئی نام ہیں، تو یہ انشاءاللہ جمع ہوں گے نا تو پھر ایک آپ کے ساتھ ایک اور ریکارڈنگ جرنی آف دعوت اسلامی کا سفر، یہ تو انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ چلنی. میں یہ ریکارڈنگ کر کے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس میں کتنا اسلامی بھائیوں کے پاس مواد ہے، کتنی باتیں ہیں. اور اسی طرح ہم آگے جا رہے ہیں. کراچی سے جب دعوت اسلامی باہر نکلی تو کن کن شہروں میں گئی، وہاں کے اسلامی بھائیوں کے تاثرات، اور پھر پاکستان کے باہر کن کن ملکوں میں پہنچی دعوت اسلامی، وہاں کے اسلامی بھائیوں کے تاثرات بھی انشاءاللہ تعالیٰ مدنی چینل پہ دیکھیں گے انشاءاللہ، جرنی آف دعوت اسلامی کے عنوان پر. ماشاءاللہ کراچی میں جس طرح ہے نا اپنے پرانے اس طرح ملیں گے، باہر بھی ملیں گے. حیدرآباد میں خاص کر ملیں گے. شروع کے بالکل پہلا دورہ جو ہم نے کیا تھا، بہت شروع میں کیا تھا ہم نے، تو اس وقت کے ملیں گے. اسی طرح پنجاب میں جن دنوں مسجدوں میں پڑے رہتے تھے ہم، جس کو کہیں کہ دھوپ میں بھی پڑ جاتے تھے، تو
कोई अपने घर ले जाने का तस्वुर नहीं था, खाना खरीद कर बाहर से खा लेते थे। तो उस दौर के भी आपको मिलेंगे जिन्होंने वो देखा होगा माहौल, और आज वो हैरत कर रहे होंगे कि दावत इस्लामी कहाँ निकल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, सब मेरे रब का करम है। सोशल मीडिया के जरिए एक सवाल ये आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर कोई इस्लामी बहन घर में रहकर कपड़े सिए तो क्या उसकी जो इनकम होगी उस पर भी ज़कात वाजिब होगी? इनकम पर अगर ज़कात के शराइत पाए गए तो बिल्कुल फर्ज होगी ज़कात, इस्लामी बहन हो या इस्लामी भाई हो। ये औरतें समझती कि हम पर ज़कात फर्ज नहीं होती, बाद औरतें समझती कि हम कमाती नहीं है। भाई ये तो कमा रही है, और कमाती ना भी होती तब भी फर्ज है। जेवरात जो है सोने के चांदी के, इन पर भी ये भी ज़कात में काउंट होते हैं निसाब में। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबकी व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि, सुब्हानल्लाह, रब्बिस समावाति, रब्बिस समावाति, अस्सबई, अस्सबई, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि, सुब्हानल्लाह, रब्बिस समावाति, रब्बिस समावाति, अस्सबई, अस्सबई, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि, सुब्हानल्लाह, रब्बिस समावाति, रब्बिस समावाति, अस्सबई, अस्सबई, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इख्तितामी दुआ भी पढ़ाऊं, इससे पहले अर्ज कर दूं कि वो जामियातुल मदीना के चूंकि 2 सितंबर से इम्तिहानात का पर्चा 2 सितंबर को है, तो इम्तिहान हो रहे इनके, तो ये मदनी काफिले में सफर नहीं कर सकेंगे। तो फिर मैंने इनको तो रियायत दी कि पूरे सितंबर में ये कर लें ताकि ये भी महरूम न रहे। और फिर मैंने उस दूसरों को भी, जिसको भी दूसरे भी करें तो ये इस तरह थोड़ा जमेगा कम। तो ये 1, 2, 3 सितंबर 2023 ये इसी को मतलब बाकी रखिएगा। इस्लामी भाई इसी में सफर करें, इसी को ज्यादा आप मतलब यानी कि जोर लगाएं। हाँ, जो मजबूर है कि इन तारीखों में नहीं जा सकता, बाजों की ड्यूटियां ऐसी होती हैं कि वो इनको छुट्टियां नहीं मिलती और इसके बाद छुट्टियां मिल जाएंगी, तो ऐसा कोई जैसे मजबूर है या मरीज है कि उन दिनों तबीयत खराब थी, तो अब तो फिर वो बेशक सितंबर में कभी भी कर ले। और रहे तलबा किराम जिनके इम्तिहान आते हैं तो वो बेशक ये कि इन दिनों में पूरे सितंबर में जब भी चाहे 3 दिन का मदनी काफिले में सफर कर लें। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہر ہفتے مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے موجود حاضرین، ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے. اس ہفتے کون سا رسالہ ہے؟ آئیے اس کے حوالے سے دعائے اتار سنتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے اتار. جادو کا وجود قرآن کریم سے ثابت ہے، لہذا اس طرح کا اعتقاد یعنی عقیدہ رکھنا کہ جادو کا وجود ہی نہیں، بس یہی لوگوں کی باتیں ہیں، یہ کفر ہے. اسی طرح جن کے وجود کا انکار بھی کفر ہے. یا اللہ پاک تیری پناہ. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ جادو کے بارے میں معلومات پڑھیے، سن لے، اسے اور اس کے سارے خاندان کو جادو، شریر جنات کے اثرات اور نظر بد سے محفوظ فرما، اللہم آمین. اور اس کی سارے خاندان سمیت بے حساب مغفرت فرما. اللہم آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آگ کے اندر 20 منٹ کھڑا رہا. گناہ مٹانے کا نسخہ. نیک بندوں کی شانیں. اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 27 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، بنگلہ، سندھی، ہندی، رومن اردو اور فرینچ شامل ہے. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ امیر اہل سنت سے تلاوت قرآن کے بارے میں سوال جواب پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس سے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. امیر اہل سنت سے تلاوت قرآن پاک کے بارے میں سوال جواب. پاکستان اسلامی بھائی 19,44,244 19,44,244. پاکستان اسلامی بہنیں 7,83,567 7,83,567. اوورسیز اسلامی بھائی 35,843 35,843. اوورسیز اسلامی بہنیں 1,29,514 1,29,514. مجموعی مطالعہ کارکردگی 28,93,168 28,93,168. امیر اہل سنت سے تلاوت قرآن کے بارے میں سوال جواب. ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محرم شریف میں امیر اہل سنت نے روزے رکھنے کے حوالے سے ترغیبات ارشاد فرمائی تھی. 10 روزے رکھنے، 5 روزے رکھنے کے حوالے سے، 3 روزے رکھنے کے حوالے سے. تو کتنے اسلامی بھائیوں نے اور اسلامی بہنوں نے روزے رکھے، اس کے حوالے سے بھی کارکردگی ہمارے پاس موجود ہے. آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. ساتھ ہی پچھلے ہفتے مدنی چینل کے ناظرین سے جو سوالات کیے گئے تھے ان کے جوابات کے اور ونر کا نام بھی دیکھتے ہیں. ماہ محرم شریف 1445 سن ہجری میں نفلی روزے رکھنے والوں کی کارکردگی. 10 روزے رکھنے والوں کی کارکردگی. اسلامی بھائیوں کی تعداد 11,269 11,269. اسلامی بہنوں کی تعداد 21,247 21,247. 5 روزے رکھنے والوں کی کارکردگی. اسلامی بھائیوں کی تعداد 23,915 23,915. اسلامی بہنوں کی تعداد 32,645 32,645. 2 روزے رکھنے والوں کی کارکردگی. اسلامی بھائیوں کی تعداد 65,915 65,915. اسلامی بہنوں کی تعداد 93,889 93,889. کل روزے رکھنے والوں کی کارکردگی. اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,10,099 1,10,099.
1,10,099. इस्लामी बहनों की तादाद 1,47,781. 1,47,781. टोटल इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों की रोजे रखने की कारकर्दगी 2,48,880. 2,48,880. 19 अगस्त 2023 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, कुरान पाक कितने अरसे में नाजिल हुआ? जवाब 23 साल में। सवाल नंबर 2, कुरान पाक से पहले आसमानी किताबें किनको याद हो सकती थीं? जवाब सिर्फ अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को। सवाल नंबर 3, चांदी की जायज अंगूठी किसके लिए पहनना सुन्नत है? जवाब उसके लिए जो अंगूठी के जरिए मोहर लगाता हो। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिनते मुदस्सिर, रावलपिंडी, मोहम्मद बिलाल शहजाद अत्तारी, टंडो आदम, जैनुल आबिदीन अत्तारी, जलालपुर, सोबतियां, गुजरात, बिनते नबी बख्श अत्तारिया, हैदराबाद, मोहम्मद एहतशाम अत्तारी, फैसलाबाद, उम्मे फुजैल, लाला मूसा, उम्मे इजहान, मलीर हॉल्ट, कराची। इन सेलेक्टेड नामों में से कुरान दाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम मोहम्मद एहतशाम अत्तारी, फैसलाबाद। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा, इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी चैनल के नाजरीन, फैज़ान मदीना में मौजूद हाजरीन, आज के सवालात नोट कर लीजिए। आप फैज़ान मदीना में जो मौजूद हैं वो भी मदनी चैनल की स्क्रीन पर नंबर देख रहे होंगे, तो उस नंबर के ज़रिए आप हमें भी SMS के ज़रिए जवाब दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, क़यामत के दिन तमाम मस्जिदें कहाँ जाएंगी? सवाल नंबर 2, फ़िरऔन ने अपने महल के मेन गेट पर क्या लिखवाया था? सवाल नंबर 3, कितनी मरतबा सूरा कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़ने वाले के लिए जन्नत में महल बनाया जाएगा? इन 3 सवालात के जवाबात आपने अगले हफ्ते मदनी मुज़ाकरा शुरू होने से पहले हमें SMS नंबर 0341125555 पर देने हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि महरम का नाम और उनका नंबर लिखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फैज़ान मदीना में मौजूद हाजरीन, फैसलाबाद में मौजूद हाजरीन और इसी तरह मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं दुआ की तरफ। वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा या अल्लाह या रहमान या रहीम या रब मुस्तफ़ा। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियां तेरी पाक बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल फरमा। या रब्बे करीम, इन नेकियों का सवाब मेरे अमल के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी रहमत के शायान शान अता फरमा। मेरी नेकियों का सवाब और जो हाजरीन और नाज़रीन मुझे अपनी नेकियां इस साले सवाब करें, ये सारा सवाब हमारी तरफ से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजीद इनको ये सवाब पहुँचा। जुमला अंबिया और मुरसलीन, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मुमिनीन, तमाम साहबा व ताबिईन व तबए ताबिईन, अइम्माए मुज्तहिदीन, उलमाए कामिलीन, मशाइख आमिलीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, तमाम बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात व मुमिनीन, मुस्लिमात व मुस्लिमीन, बिलखुसूस इन्हें ये सवाब पहुँचे। वालिदैन मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन, शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैते अतहार, इमाम आज़म गौसे आज़म, इमाम गज़ाली, गरीब नवाज, आला हजरत सदर शरीअत कुतुब मदीना सदरुल फाजिल मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मुश्ताक हाजी जमजम रजा, तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन, नेक अमाल की आमिलात व आमिलीन, और वो इस्लामी भाई जो योम दावत इस्लामी पर 3 दिन के मदनी काफिले में सफ़र करें, और वो इस्लामी बहनें जो घर के महारिम पर इंफरादी कोशिश करके उन्हें योम दावत इस्लामी पर मदनी काफिलों के लिए तैयार करें। या अल्लाह, ये सारा सवाब उनके हक में भी कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार वक़िना अज़ाबन्नार
وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك یا اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما محبت میں اپنی گمایا نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی دنیا کی چاہت مٹا کر الفت میں اپنی فنا یا الہی عبادت میں گزرے میری کرم یا خدا یا الہی کرم ہو کرم یا خدا یا الہی مسلمان ہے عطار تیرے کرم سے مسلمان ہم سب تیرے
پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ اے ہمارے پاک پروردگار، تیرے صفاتی نام بے شمار ہیں، تیرے صفاتی ناموں میں ایک مبارک نام سلام ہے، تو سلامتی دینے والا ہے۔ اے اللہ ہماری روح کو سلامتی عطا فرما، اے اللہ ہمارے جسم کو سلامتی عطا فرما، ہماری سوچوں کو سلامتی عطا فرما، ہماری فکروں کو سلامتی عطا فرما، اے اللہ ہماری زبان کو سلامتی عطا فرما، دنیا میں سلامتی عطا فرما، نظام میں سلامتی عطا فرما، قبر میں سلامتی عطا فرما، قیامت میں سلامتی عطا فرما۔ وہ دن کہ جب پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، اے اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ اے اللہ بروز قیامت سلامتی عطا فرما یا رب السلام۔ بروز قیامت جب تیری پاک بارگاہ میں گناہوں سے لتھڑا ہوا نام اعمال لے کر ہماری حاضری ہو، اللہ تو سلام ہے، اس وقت بھی سلامتی عطا فرمانا۔ اے اللہ سلامتی کا گھر جنت عطا فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار بیماروں کو سلامتی عطا فرما، صحت عطا فرما۔ اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے مولا۔ مہنگائی نے کمر توڑ دی مولا، مہنگائی نے کمر توڑ دی۔ اللہ تیرے کرم سے تیرے حبیب کے صدقے میں ہمارے گزارے ہوتے رہے۔ اے اللہ مانگنا نہ پڑے، ذلت سے بچا مولا۔ بلا شبہ ساری کائنات تو نے ہی پیدا کی، تو ہی رزاق ہے، تو ہی رزاق ہے۔ اے اللہ مہنگائی جتنی بھی ہو جائے تو ہمارا کارساز ہے، تو پروردگار ہے، تو پالنے والا ہے۔ ہمارے بچوں کا تو ہم سے زیادہ مالک ہے۔ اے اللہ رزق میں فراخی عطا فرما مولا کریم، اتنا رزق عطا فرما کہ دینی ضرورتیں بھی پوری ہوں، صلہ رحمی ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہم اچھے معاملات کریں۔ اے اللہ اتنا رزق عطا فرما کہ حج کی سعادتیں حاصل کریں، تیرے محبوب کا سونا مدینہ دیکھیں۔ اے اللہ اتنا رزق عطا فرما کہ تیری رضا کے لیے مسجدیں بنوائیں، مدرسے بنوائیں۔ دعوت اسلامی تیرے دین کی خدمت کر رہی ہے، ان کا ماہانہ کی بنیاد پر مالی خدمت کے ساتھ ساتھ دیں مولا کریم۔ ناجائز مقدمات میں جو گرفتار ہیں، زلف محبوب کا صدقہ آزادیاں مل جائیں مولا۔ رشتوں کی رکاوٹیں دور کر دے مولا۔ مولا جو بے اولاد ہیں، حسنین، کریمین، سیدین، جلیلین، قمرین، منیرین، نیرین، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بچپن کا واسطہ انہیں نیک اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما دے۔ اولاد والوں کو مولا اولاد کا سکھ اور چین نصیب فرما مولا۔ ہمارے مرشد کو سلامتی عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم فرما، ہمیں ان کا مطیع و فرما بردار بنا یا اللہ۔ دعوت اسلامی کو قائم و دائم فرما، دشمنوں اور حاسدوں کی میلی نظر سے بچا۔ دعوت اسلامی کے نگران، اراکین شورا، عالمی مجلس مشاورت، پاکستان مشاورت، ہر اسلامی بھائی، ہر نگران مجلس، ہر اسلامی بہن، ہر مبلغ، ہر مبلغہ کی خیر فرما۔ جو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، دامے، درمے، سخنے، قدمے، قلمے تعاون کرتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، ٹیلی تھون پر یونٹ دیتے ہیں، کھالے دیتے ہیں، یا اللہ ان کی بھی خیر فرما، ان کی بھی خیر فرما، ان کی بھی خیر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے،
کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھی صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا